عقل مند بندہ وہی ہے کہ جو ان روز مرہ ایام سے نصیحت حاصل کرتا ہے، اپنے زمانے سے سبق سیکھے اور اپنے ان دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی تیاری کرتا رہے۔ عقل مند بندہ وہی ہے، اور ہر انسان نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی انسان ہے، ہر انسان نے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جس نے بھی پیش ہونا ہے اس ہر ایک سے سوال کیا جائے گا، اور پھر جس سے سوال کیا جائے گا ہر شخص اپنے اپنے سوالوں کی تیاری کرتا رہے۔ ہر ایک سے چونکہ سوال ہونا ہے تو ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اور ہمارا اس بات پہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ رحم فرمانے والا ہے، اور رحمان کی جو رحمت ہے اور انسانوں کی عارضی رحمت اور شفقت میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ جو انسان ہیں اگر وہ کسی سے امتحان لیتے ہیں تو اگر وہ بندہ، آپ دیکھیں یہ کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، اسکولوں کے اندر کوئی بندہ کسی سے کسی کلاس کا امتحان لیتا ہے تو اگر وہ بندہ اس میں ایک دفعہ فیل ہو جائے، ناکام ہو جائے، تو اس کو پھر دوبارہ موقع دیا جاتا ہے کہ تو دوبارہ اس میں تیاری کر، پھر اس کا امتحان لیا جاتا ہے، پھر دوبارہ دوسری بار اگر وہ دوسری بار بھی ناکام ہو جائے تو اس کو پھر موقع دیا جاتا ہے تیسری بار، اور اگر وہ تیسری بار بھی فیل ہو جائے، ناکام ہو جائے، تو اس کے بعد اسے ادارے والے، اسکولوں والے، کالجوں والے، یونیورسٹیوں والے وہ دوبارہ موقع نہیں دیتے، وہ اس کے بعد اسے اس ادارے سے فارغ کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ لیکن اس رب کی رحمت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت جب اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، اپنے بندوں کو امتحان کا موقع عطا فرماتا ہے، تو اس میں کوئی حد مقرر نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جو ایک بار اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور وہ اگر ناکام ہو جائے گا تو دوبارہ اس کو نہیں بلایا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ کے کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم جب بھی میری بارگاہ میں آؤ اور جس وقت آؤ، جس ٹائم آؤ، تم جب بھی اپنے گناہوں پہ میری بارگاہ میں توبہ کرو، میری رحمت تمہارا استقبال کرے گی۔ دیکھیں نا، یہ اللہ کی بارگاہ کا قانون ہے۔ فرمایا جب تک تمہاری سانس کا تعلق قائم ہے، جب تک تمہارے اندر روح موجود ہے، تم جب بھی میری بارگاہ میں آؤ گے، جب بھی تم اپنے گناہوں پر میری بارگاہ میں توبہ کرو گے، تو توبہ جب بھی کرو گے میری رحمت تمہارا استقبال کرے گی۔ اور یہ راتیں جو ہے نا، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس لیے عطا فرمائی ہیں کیونکہ اللہ تعالی ہمارے اوپر وہ ہمیں عذاب نہیں دینا چاہتا، اللہ ہمیں معاف فرمانا چاہتا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا؟ اگر تم میری نعمتوں پہ شکر ادا کرو گے، تم ایمان لے آؤ گے، تو میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا، میں تو تمہیں معاف فرما دوں گا۔ تم ایمان لے آؤ گے تو میں رب تمہارے اوپر رحمت کی چادر بچھا دوں گا۔ تو اسی رحمت کے اندر، اسی رحمت کے تقاضے کے اندر اللہ رب العزت کبھی ہمیں شب برات کی شکل میں یہ عزت والی رات عطا فرماتا ہے، کبھی لیلۃ القدر کی شکل میں، کبھی شب معراج کی شکل میں،
کبھی عیدین کی شکل میں اور کبھی جمعہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ یہ اپنی ہمیں مقدس گھڑیاں عطا فرماتا ہے، تاکہ اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے میری بارگاہ میں آ کے معافی مانگ لیں، یہ جب بھی معافی مانگیں گے میں رب انہیں معافی عطا فرما دوں گا۔ اور آج کل ہمیں یہ آوازیں سننے کو ملتی ہیں، کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ شب بارات کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، وہ سرے سے اس بات کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، شب بارات کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اور میرے مصطفیٰ نے خود ان راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے دنیا کو بتا دیا کہ دنیا والوں، جو شب برات، لیلۃ القدر، شب معراج، ان راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اپنے گناہوں پہ معافی مانگے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کر رہا ہے، میں مصطفیٰ کی سنت کو بھی ادا کر رہے ہیں۔ تو ان راتوں میں، اور پھر آپ آئیں، میں آپ کو چند احادیث اس رات کے حوالہ سے بیان کرتا ہوں، جو رات یہ آنے والی ہے، شعبان کی 15ویں رات، جسے شب بارات کہا جاتا ہے، یعنی عظمت والی رات، وہ شانوں والی رات ہے، جس رات کو ایمان والے کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پہ معافی مانگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ہے، سچے باپ کی سچی بیٹی، حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ جس مہینے میں سرکار سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ سب سے زیادہ جس مہینے میں قرآن کی سرکار تلاوت کیا کرتے تھے، رمضان کے علاوہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، وہ حضرت اما عائشہ فرماتی شعبان کا مہینہ تھا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ شعبان کے مہینے کے اندر بندے کے عملوں کو وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اور سرکار کے صحابہ نے سرکار سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اصل میں اس مہینے کے اندر بندے کے عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں اس مہینے میں اس لیے روزے رکھتا ہوں تاکہ جب میرے عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں حالت روزہ میں ہوں، میری حالت روزے والی ہو، اس لیے میں اس مہینے میں روزے رکھتا ہوں۔ اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے ایک پورا باب اس رات کے حوالہ سے باندھا ہے، اور بڑے جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، ہمارے جو امت کے اولیاء گزرے ہیں، وہ اس رات کے اندر بڑی عظمت کے ساتھ، بڑی خصوصی اہتمام کے ساتھ وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اس رات اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اس رات اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہایا کرتے تھے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات اللہ ہر بندے کی توبہ قبول فرما لے گا، ہر بندے کی، لیکن کچھ ایسے وہ انہیں بدبخت کہہ لیں کہ اللہ ان کی اس رات میں بھی توبہ قبول نہیں فرماتا۔ اور اگر کوئی ان میں سے، ان گناہوں میں سے، ہم میں سے اگر کوئی عادی ہے تو آج توبہ کر لیں، تاکہ ہمارا نام بھی ان بدبختوں میں نہ آ جائے، ہمارا نام اللہ کی رحمت والوں میں ہونا چاہیے۔
سرکار نے فرمایا اللہ سارے لوگوں کی توبہ قبول کر لے گا، لیکن کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو اس رات میں بھی اللہ کی توبہ سے، اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا وہ بندہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ وہ کسی کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے۔ فرمایا ایسے بندے کو اللہ اس رات بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اور دوسرا وہ بندہ جو اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، اس کے دل میں کینہ ہو، اس کے دل میں لوگوں کے لیے نفرت ہو، لوگوں کے لیے بغض ہو، فرمایا جو بندہ لوگوں کے لیے بغض رکھتا ہے اللہ اس کی بھی توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ آپ دیکھیں نا، یہ بغض، نفرت کرنا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے بھائی کے سامنے اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن جب پردے کے پیچھے ہوتے ہیں ہم اس کی بدخوئی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، یہ تو اس کے اندر یہ بھی عیب تھے۔ تو یہ اصل میں ہم اپنے بھائی سے محبت نہیں کر رہے، اپنے بھائی سے بغض رکھ رہے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اپنے بھائی سے نفرت کرنا۔ ہاں اگر اس میں عیب ہے تو آپ سامنے کہیں کہ بھائی تیرے اندر یہ عیب ہے، اس کو صحیح کر لے، لیکن اگر آپ پردے کے پیچھے کریں گے تو یہ آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا غیبت کرنے والا بندہ باقی سارے لوگوں کی اللہ توبہ قبول کر لے گا، لیکن جو غیبت کرے گا اللہ اس کو اس رات بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی ہم میں سے اس گناہ میں شامل ہے تو آئیں اس رات کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تاکہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اور تیسرا وہ بندہ جو شراب کا عادی ہے۔ شراب بہت بڑا گناہ ہے، ساری برائیوں کی جو جڑ ہے وہ شراب ہے۔ فرمایا جو بندہ شراب پیتا ہے، شرابی بندے کو اللہ اس رات بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اور چوتھا وہ بندہ فرمایا جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے۔ اب دیکھیں تعلق توڑنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں اللہ تعلق توڑنے والے کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعلق جوڑنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے جو تعلق کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑ دے گا، اور جو تعلق کو توڑے گا اللہ اسے توڑ دے گا۔ تو ہمیں تعلق توڑنے والے نہیں بننا چاہیے، تعلق جوڑنے والا بننا چاہیے۔ تو ایسے بندے کو بھی اللہ اس رات معاف نہیں کرے گا جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑے گا، رشتہ داروں سے نفرت کرے گا۔ بلکہ میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ شعبان کی 15ویں رات کا، شب بارات کا یہ پیغام ہے کہ آئیں ایک دوسرے میں نفرتیں پھیلانے کی بجائے محبتوں کو پھیلائیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ بندہ اپنے بھائی سے نفرت رکھے، اپنے بھائی سے تعلق توڑے۔ آج کتنے لوگ ہیں ان کا کتنے سال ہو گئے سگے بھائی سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے، سگی ماں سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے، بہن سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے۔ تو پوچھا جائے تو کہتے ہیں جی ہم بڑے محب دار ہیں۔ اور بھائی باہر نفرت محبتیں پھیلانے کی بجائے اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑیں، اپنا رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ تو رشتوں کو توڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، رشتوں کو جوڑنا یہ بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ پاک ہمیں رشتے جوڑنے والا بنائے، رشتہ توڑنے والا نہ بنائے۔ اور آخری جو بندہ فرمایا جو بندہ ماں باپ سے محبت نہیں کرتا، ماں باپ کا بے ادب ہوتا ہے، فرمایا اللہ سارے لوگوں کو معاف کر دے گا، لیکن ایک وہ بندہ جو بدبخت ماں باپ کی عزت نہیں کرتا اللہ اسے بھی کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ ماں باپ آج ہم
ہمارے معاشرے کے اندر جو زیادہ پڑھ جائے انگلش وہ کہتا ہے بابے پرانے دور دینے، او بھائی یہ پرانے دور کے نہیں ہیں، تو پرانے دور کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ایک نظر تکنے سے رب حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا یہ بہت بڑا ثواب ہے، اور جو ان سے نفرت کرے گا اللہ اس کو اس رات میں بھی معافی نہیں عطا فرمائے گا۔ تو اگر جو بندہ چاہتا اللہ ہمیں معاف کرے وہ اپنے ماں باپ سے محبت کرے، ماں باپ سے پیار کرے۔ اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات سرکار اپنے بستر پہ تشریف فرما نہیں تھے، میں حیران ہو گئی کہ آج سرکار کا رات کو بستر خالی ہے۔ فرماتی میں اسی پریشانی میں سرکار کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی جنت البقیع میں آ گئی۔ کہتی میں نے جب سرکار کو دیکھا نا تو سرکار اور جنت البقیع یہ وہ جگہ ہے جہاں سرکار کے غلاموں کے مزارات ہیں، جہاں سرکار کے صحابہ کی قبریں ہیں۔ تو حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں جس وقت میں نے سرکار کو دیکھا تو سرکار نے اس طرح ہاتھ بلند کیے ہوئے تھے اور دعا کر رہے تھے، اور ساتھ سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آنسو نکل رہے تھے۔ اور میں تھوڑی دیر سرکار کو دیکھتی رہی، جب سرکار دعا سے فارغ ہو گئے تو سرکار میری طرف متوجہ ہوئے اور فرماتے ہیں اے عائشہ کیا تو اس بات سے پریشان ہو گئی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تیرے ساتھ زیادتی کریں گے؟ فرمایا تجھے نہیں پتا یہ آج کون سی رات ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ کون سی رات ہے؟ تو سرکار نے فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اس رات اللہ کی رحمت آسمان دنیا پہ نزول فرماتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی رحمت وہ دنیا کے قریب آ جاتی ہے، اور اللہ کا فضل وہ اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا اس رات اللہ جو بنو کلب، یہ ایک قبیلہ ہے بنی کلب، ان کے پاس بکریاں بہت زیادہ ہوتی تھی، فرمایا اس رات اللہ بنی کلب کے پاس جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں ان بالوں سے زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرمائے گا۔ گناہگار، اور حدیث میں لکھا ہے کہ جن پہ دوزخ واجب ہو چکی ہو گئی اللہ ان کو اس رات کے صدقے جنت عطا فرما دے گا۔ اب آپ کو پتا یہ ایک بکری جو ہے نا، بکری اس پہ کتنے بال ہوتے ہیں، بندہ ساری زندگی بھی لگا رہے تو بکری کے بال نہیں گن سکتا، لیکن پھر کروڑوں سلام ہے مصطفیٰ تیرے علم کو، تیری عظمت کو سلام ہے کہ میرا مصطفیٰ بنی کلب کی بکریوں کو بھی جانتا ہے، ان کے بالوں کی گنتی کو بھی جانتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ بنی کلب کی بکریاں جو ہے ان پہ جتنے بال ہیں ان بالوں سے زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرمائے گا۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو سرکار کیا کرتے تھے؟ سرکار رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے اور دن کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ فرمایا لوگوں تم بھی ایسا کیا کرو، رات کو اللہ کی عبادت کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو۔ آگے فرماتے کیوں؟ فرماتے ہیں جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے اللہ کی رحمت آواز دیتی ہے۔ کیا آواز دیتی ہے؟ اللہ کی رحمت کہتی ہے کوئی آج ہم سے معافی مانگنے والا میں اس کی معافی کو قبول فرماؤں؟ ہے کوئی آج ہم سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا فرماؤں؟ ہے کوئی آج مصیبت زدہ ہم سے دعا کرے ہم آج اس کی دعا کو قبول کریں؟ یہ رب بندے کو آواز دیتا ہے۔ اچھا اس پہ ایک بڑی قابل غور بات ہے، سارا سال بندہ اللہ کو کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے،
یا اللہ میرے بڑے گناہ ہیں، یا اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما۔ لیکن اس رات بندے کو رب کہتا ہے آ بندے مجھ سے معافی مانگ لے، آ بندے مجھ سے رزق مانگ لے، آج رزق مانگنا تیرا کام ہے اور تجھے رزق عطا کرنا عرش والے خدا کا کام ہے۔ اور میاں صاحب نے کہا تھا نا کہ رات پوے تے بے دردانوں اور نیندر سکھ دی آوے، اور رات پوے تے بے دردانوں اور نیند پیاری آوے، او درد مندانوں او یاد سجن دی، او درد مندانوں یاد سونے دی، او درد مندانوں یاد مہی دی، تے ستیان جگا دے۔ یہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں نا وہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ رات کو چوریاں نہیں کرتے، وہ رات کو ڈاکے نہیں مارتے، وہ رات کو لوگوں کی عزتوں کو نہیں لوٹتے۔ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو اللہ یہ راتیں عطا فرماتا ہے جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں، پھر اللہ ان کو یہ عزت والی راتیں عطا فرماتا ہے۔ اور ہم تو گناہگار ہیں، ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، لیکن سرکار نے فرمایا جو رات کو اٹھ کے اپنے گناہوں پہ توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اور فرمایا یہ سارے گناہگار ہیں، کوئی تھوڑا ہے کوئی زیادہ ہے، ہیں سارے گناہگار، لیکن فرمایا سب سے اچھا گناہگار وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے۔ توبہ کرنا یہ بہت بڑا ہے، تو گناہ یہ جو ہم کرتے ہیں نا یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پہ توبہ نہ کریں۔ جو توبہ کر لیتا ہے پھر اللہ اس کو معافی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے اس رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کریں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جس طرح اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ ہم گناہگار ہیں، جب اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو ہم توبہ کریں گے، اللہ ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھے گا، اپنی رحمت کو دیکھے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، لوگوں کے اندر قحط پڑ گیا تھا، ہر طرف گرمی کی شدت بڑھ گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے نا باہر زمین میں کھڑے ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ بارش نازل فرما دے، ہم پیاس سے مر رہے ہیں، ہمارے جانور وہ پیاس سے مر رہے، ہر طرف گرمی کی شدت ہے، یا اللہ اب میرا اتنا مقام کم ہو گیا ہے کہ تو میرے کہنے پہ بارش بھی نہیں نازل فرما رہا، میں موسیٰ اللہ کا نبی ہو کے یہ دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ بارش نازل فرما دے۔ تو اللہ کی بارگاہ سے یہ آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ بارش ہو سکتی ہے، لیکن تیرے ان لوگوں کے اندر ایک ایسا بندہ ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، 40 سال ہو گئے ہیں وہ میری نافرمانی کر رہا ہے، اگر وہ آج تیرے ان لوگوں سے باہر نکل جائے تو میں ابھی بارش نازل فرما دوں گا۔ اب جو بندہ تھا وہ 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا، اس نے دل میں سوچا کہ آج مر گئے، آج اگر لوگوں کے سامنے نکلانا
تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ بندہ اتنا گناہگار تھا، یہ اتنا جناب والا فاسق ہے کہ اس کی وجہ سے رب بارش نہیں نازل فرما رہا۔ وہ میاں صاحب نے کہا تھا نا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس بکاڑا، تے لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے پردے پاون آلا۔ آج ہم ایک گناہ کریں نا تو ماں باپ کہتا ہے گھر سے نکل جاؤ، ہم تجھے روٹی نہیں دیں گے، ہم تجھے وراثت سے فارغ کر دیں گے۔ لیکن وہ رب کتنا کریم ہے، وہ رب کتنا عظیم ہے کہ ہم جرم پہ جرم کرتے ہیں، وہ ہر جرم پہ کرم کر رہا ہے۔ اچھا، رب نے کہا موسیٰ وہ بندہ نکلے گا تو ہم بارش نازل کریں گے۔ اب اس بندے نے کیا کیا؟ اس بندے نے اسی جگہ پہ سر پہ چادر لے لی اور رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا یا اللہ، ساری زندگی تیری نافرمانی کرتا رہا ہوں، ساری زندگی تیرا نافرمان ہو کے زندگی گزارتا رہا ہوں، لیکن تو نے ساری زندگی پردے رکھے ہیں، آج بھی پردہ رکھ لے، آئندہ میں تیرا نافرمان نہیں رہوں گا، آئندہ میں توبہ کرتا ہوں اور تیری فرما برداری میں آنا چاہتا ہوں۔ اب جب اس بندے نے توبہ کی تو اللہ نے فوراً بارش نازل فرما دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، یہ عجیب بات ہے، تو کہتا تھا کہ وہ بندہ نکلے گا تو بارش نازل ہوگی، اب کیا ہوا؟ تو رب نے فرمایا موسیٰ جے دی وجہ تو بارش رکی ہوئی سی، اور وہ دی وجہ تو بارش آ گئی ہے، جس کی وجہ سے بارش ہو نہیں رہی تھی میں نے اسی کی وجہ سے بارش نازل فرما دی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، وہ بندہ کون ہے، اس کی ہمیں تو زیارت کروائیں۔ تو رب نے فرمایا موسیٰ جدوں او ساڈا نافرمان سی اسا ادوں نہیں وہ پردے چکے سی، ہن تے وہ ساڈا فرما بردار بن گیا ہے، ہن تے وہ ساڈا بیلی بن گیا ہے، سنگی بن گیا ہے۔ جب وہ نافرمان تھا ہم نے تو اس وقت اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالا تھا، اب میں اس کے کیسے پردے کھولوں، اب تو میرا بندہ بن گیا ہے۔ تو جو بندے اللہ کے فرما بردار بن جاتے ہیں پھر اللہ ان کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، اللہ اپنی رحمت کو دیکھتا ہے۔ تو آئیں، یہ رات شب بارات کی جو رات ہے یہ بڑی عظمت والی رات ہے، یہ بڑی شان والی رات ہے۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، کوئی اولاد کے معاملے میں، کوئی رزق کے معاملے میں، وہ شکوہ کر رہا ہے کہ ہمارے گھر میں بیماریاں ہیں، پوری نہیں پڑ رہی، معیشت وہ تباہ ہو گئی ہے۔ سرکار نے فرمایا جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت پیدا فرما دے گا، اللہ اس کے حالات غربت میں بدل کے اللہ اس کو امیر کر دے گا، فقیری اس کی اللہ دور کر دے گا۔ بلکہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن تشریف فرما تھے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے صدقے سے ہمیں قرآن ملا ہے، جن کے صدقے سے ہمیں شریعت ملی ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور دعا فرمائیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، اللہ بیٹا عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا توبہ کی کر، اللہ بیٹا عطا فرما دے گا۔ پھر ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور غریب بڑا ہوں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں اللہ غربت کو دور کر دے۔ فرمایا استغفر اللہ پڑھا کرو، اللہ غربت کو دور کر دے گا۔ ایک بندہ آیا اور اس نے کہا حضور دعا فرمائیں، زمینیں بہت ہیں لیکن فصلیں نہیں ہوتی، دعا کریں اللہ فصل کو دوبارہ اگا دے۔ آپ نے فرمایا استغفر اللہ پڑھا کرو، اللہ تمہاری فصلیں ٹھیک کر دے گا۔ پھر ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا جی دعا فرمائے، بارش نہیں نازل ہو رہی، اللہ بارش نازل فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا استغفر اللہ پڑھا کرو، اللہ بارش نازل فرما دے گا۔ اب وہ جب چاروں بندے چلے گئے، آپ کا خادم کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور وجہ کیا؟ چار بندے آئے ہیں، چاروں کے سوال الگ تھے، تو آپ نے جواب سب کو ایک ہی دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا قرآن پڑھو، اللہ کا قرآن یہ اعلان کرتا ہے جو توبہ کریں گے میں رب ان پہ بارش نازل فرماؤں گا، جو توبہ کریں گے میں ان کو بیٹے عطا فرماؤں گا،
میں انہیں خوبصورت محل اور باغات عطا فرماؤں گا۔ تو دوستان وقار، آج ہمیں شکوہ کرنے کی بجائے، غم کرنے کی بجائے، دنیا داروں کے دروازوں پہ ٹکرے مارنے کی بجائے رب کی بارگاہ میں آنا چاہیے۔ یہ جو دنیا دار ہے نا، یہ کیا دے سکتے ہیں؟ ان کی تو اپنی نہیں پوری پڑ رہی، یہ تو اپنے رونے رو رہے ہیں، یہ تمہیں کیا دیں گے؟ ارے ان کے دروازے پہ جانے کی بجائے رب کی بارگاہ میں آ جائیں۔ رب کا دروازہ دن کو بھی کھلا ہے، یہ دروازے دن کو بند ہو جاتے ہوں گے یا رات کو بند ہو جاتے ہوں گے، لیکن رب کا وہ دروازہ ہے جو رات کو بھی کھلا ہوتا ہے، شام کو بھی کھلا ہوتا ہے، ہر وقت کھلا ہوتا ہے۔ آپ جب بھی آئیں گے، جب بھی سوال کریں گے، سوال کرنا تمہارا کام ہے، عطا کرنا عرش والے خدا کا کام ہے۔ تو یہ شب برات کی رات، اس رات کو عام نہ سمجھیں، یہ اللہ ہر کسی کو نصیب نہیں فرماتا۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ تھے جو چلے گئے، کسی کو نہیں پتا۔ یہ ایسی گھڑیاں بندے کو ہر دفعہ نصیب ہوتی ہیں، یہ نہیں پتا۔ تو اپنے لیے اس کو بہت بڑی نعمت سمجھیں، گھروں میں اپنی بیٹیوں کو، ماؤں کو، اپنی اولادوں کو یہ حکم دیں کہ اس رات اٹھ کے اللہ کی عبادت کریں۔ آپ مسجد میں آئیں، مسجد میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ پاک ہمیں اس رات کا صدقہ دین و دنیا میں عزتیں، برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری مشکلات کو آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔